کیا آپ یو کے میں اپنی لمیٹڈ کمپنی کے تھرو ریزیڈینشیل پراپرٹی اون کرتے ہیں یا آپ کی پراپرٹی پارٹنرشپ کے تھرو اون کرتے ہیں؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، جس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایک ایسا ٹیکس جو کہ عمومی طور پہ مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے یا اس کا نوٹس نہیں کیا جاتا، جسے کہتے ہیں ATED، اینول ٹیکس آن انویلپ ڈویلنگز۔ اس ویڈیو کے اندر مختصراً ہم یہ ڈسکس کریں گے یہ ٹیکس ہے کیا، کس پہ اپلائی کرے گا، کتنا ٹیکس دینا پڑے گا، اور آپ نے کیسے قانون کے مطابق کمپلائنٹ رہ کے سبمیشنز کرنی ہے۔ پہلی چیز کہ ATED ہے کیا۔ ATED جو کہ مخفف ہے اینول ٹیکس آن انویلپ ڈویلنگز، یہ ایک سالانہ ٹیکس ہے جو کہ یو کے ریزیڈینشیل پراپرٹیز جن کی قیمت کم از کم 5 لاکھ یا اس سے ابو ہوگی ان کو دینا پڑے گا، اور وہ پراپرٹی جو کہ اونڈ بائی نان نیچرل پرسن ہے۔ نان نیچرل پرسن سے کیا مراد ہے؟ لمیٹڈ کمپنیز ہو گئیں، پارٹنرشپ ہو گئیں، یا کلیکٹیو انویسٹمنٹ اسکیم جو بھی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو لمیٹڈ کمپنی پہ پراپرٹیز لے کے خود اس کے اندر رہائش رکھتے ہیں اس کو ڈسکریج کیا جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی خاتون ہیں، ہم مس بی نام لے لیتے ہیں۔ مس بی نے ایک لمیٹڈ کمپنی بنائی، اس کمپنی سے پھر ایک ریزیڈینشیل پراپرٹی خریدی اور اس پراپرٹی کے اندر خود رہائش اختیار کر لی، یا ان کی فیملی اس میں رہنا شروع ہو گئی۔ اگرچہ کہ یہ گھر لمیٹڈ کمپنی کے نام پہ ہے، مگر کیونکہ ڈائریکٹر خود اس کے اندر رہ رہی ہیں، اس وجہ سے وہ ATED رولز کے انڈر آ جائیں گی، کیونکہ یہ وہ اپنے ذاتی استعمال میں اپنی کمپنی کا گھر لے کے آ رہی ہیں۔ اچھا، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اس چیز کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ATED کن پہ اپلائی ہوگا۔ پہلی چیز جو میں نے بتا دی کہ ATED انڈیویجولز پہ اپلائی نہیں کرے گا، یہ صرف اور صرف ان پراپرٹیز پہ اپلائی کرے گا جو کہ کمپنیز یا پارٹنرشپ یا نان نیچرل پرسن کے تھرو اون کی جاتی ہیں۔ دوسری چیز ریزیڈینشیل پراپرٹیز پہ ہوگا۔ تیسری چیز پراپرٹیز یو کے میں ہوں۔ چوتھی چیز پراپرٹیز کی ویلیو 5 لاکھ یا اس سے زیادہ ہو۔ یہ تو کنڈیشنز آ گئیں کہ اس پہ امپیکٹ کرے گا۔ اب ایگزیمپشنز کیا کیا ہیں؟ جیسے کہ ہر چیز کے میں کوئی خیر کا پہلو ہوتا ہے، اس خبر میں خیر کا پہلو یہ ہے کہ یہ تمام کمپنیز پہ اپلائی نہیں کرے گا۔ بہت سی کمپنیز ریلیف کلیم کر سکتی ہیں، اور ریلیف کلیم کرنے کے لیے بھی انہیں سالانہ سبمیشن پھر بھی کرنی ہے۔ تو جو ایگزیمپشن ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ نے پراپرٹی رینٹ آؤٹ کی ہے یا کمرشلی رینٹ آؤٹ کی ہے، آپ کو یہ ٹیکس نہیں دینا۔ اگر ذاتی استعمال میں نہیں ہے، نہیں دینا ٹیکس۔ اگر آپ پراپرٹی ڈیولپمنٹ یا ٹریڈنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ٹیکس نہیں دینا۔ اگر اپنے امپلائیز کی رہائش کے لیے استعمال ہوتی ہے تو یہ ٹیکس آپ پہ اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ یا یہ کوئی ایسی بلڈنگ ہے جو کہ تاریخی مقام ہے اور وہ پبلک کے لیے اوپن ہے، یا چیریٹی استعمال کری، تو ان صورتوں میں آپ نے ٹیکس نہیں دینا۔ ہیونگ سیڈ سو، بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے اگر ٹیکس نہیں بھی دینا تو ہر سال ریلیف ریٹرن آپ کو نے پھر بھی فائل کرنی ہے تاکہ آپ ریلیف کلیم کر سکیں۔ ہم 2 مثالیں لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ چیز مزید واضح ہو جائے۔ پہلی مثال ہم یہ لے لیتے ہیں کہ ایک کمپنی ہے جس نے ایک گھر لیا 1.8 ملین پاؤنڈز کا، اور وہ ڈائریکٹر نے اپنے ذاتی استعمال میں لے آیا۔ اب کیونکہ یہ ذاتی استعمال میں لے کے آئے ہیں تو یہاں پہ ATED کے رولز اپلائی ہو گئے، اور اب 9,000 پاؤنڈ ٹیکس سالانہ دینا پڑے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگر پراپرٹیز ایک سے زائد ہیں تو یہ پر پراپرٹی کا ٹیکس ہوگا۔ جیسے کہ ڈائریکٹر نے 2 پراپرٹیز لیں، ایک پراپرٹی میں خود رہے، ایک میں اپنے بچوں کو رکھ دیا، فیملی کے یوز میں لیا، تو دونوں پراپرٹیز ڈسکلوز کر کے ان پہ علیحدہ علیحدہ ٹیکس دینا ہوگا۔ دوسری مثال ہم یہ لے لیتے ہیں کہ ایک کمپنی نے پراپرٹی لی اور اس کو رینٹ آؤٹ کر دیا۔ پراپرٹی کی قیمت 5 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ تھی، کیونکہ اس نے کمرشلی رینٹ آؤٹ کر دیے، باہر ان ریلیٹڈ پرسن کو اس نے رینٹ پہ دے دیے، تو اس پہ اپلائی نہیں ہوگا، مگر سالانہ ریلیف ریٹرن انہیں پھر بھی فائل کرنی ہے۔ اب اگر کسی کمپنی کے اوپر یہ رول اپلائی ہو جاتا ہے ATED کا، تو انہیں کتنا ٹیکس پے کرنا پڑے گا؟ کرنٹ فائنینشیل ایئر 2024-25 کے اندر اگر پراپرٹی کی ویلیو 5 لاکھ سے 1 ملین پاؤنڈ کے درمیان ہے تو پر پراپرٹی 4,500 ٹیکس پر ایئر ہے۔ اگر پراپرٹی کی ویلیو 1 ملین سے 2 ملین کے درمیان ہے تو 9,000 پاؤنڈ سالانہ ٹیکس پر پراپرٹی ہے۔ اور جیسے جیسے پراپرٹی کی قیمت بڑھتی جائے گی ویسے ہی ٹیکس کا اماؤنٹ بھی بڑھتا جائے گا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، اب اگر آپ نے ATED کی ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے یا ریلیف ریٹرن فائل کرنی ہے تو وہ آپ نے ہر سال 30 اپریل تک لازمی فائل کرنی ہے، یعنی 1 اپریل 2023
24 سے لے کے 31 مارچ 2025 تک کا جو سال بنا اس کی ریٹرن اور اس کا ٹیکس 30 اپریل 2025 تک فائل اور پے کرنا ہے. اور اگر آپ نے ریلیف ریٹرن بھی فائل کرنی ہے وہ بھی انہی تاریخوں تک لازمی فائل ہونی چاہیے. اگر آپ ڈیڈ لائنز مس کر دیتے ہیں تو 100 پاؤنڈ یا 1600 پاؤنڈ یا اس سے مزید پینلٹیز اور انٹرسٹ بھی اس کے اوپر اپلائی ہو سکتا ہے. مزید معلومات یا ہیلپ کے لیے یو کین آلویز کانٹیکٹ اور آفیسز. ڈیٹیلز موجود ہیں. تھینک یو.